پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو لاچار کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، وَيُكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا اس سے تکلیف کو، برائی کو۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم قدرت کی طرف اشارہ کیا۔ عزیزان محترم، اس کا اندازہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کی زندگی میں ایسا مرحلہ آ گیا ہو کہ جب اس کے پاس کوئی آسرا نہ ہو، جب اس کا کوئی مددگار نہ ہو اور وہ سخت پریشانی میں ہو۔ ایسی حالت میں جو پکے مشرک تھے، جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، وہ بھی جب اس قسم کے معاملات میں پھنس جاتے تھے تو پھر ایک عظیم ہستی کی طرف ان کی توجہ جاتی تھی کہ وہی ہستی ہے وہ جو بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ اپنے سارے بتوں کو بھول کر، جھوٹے خداؤں کو بھول کر، پھر ایسے وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ فرمانا کون ہے جو اس وقت اس کی مدد کرتا ہے؟ کہ اس کو بھی پتا ہوتا کہ میرے بت جن کو میں نے اپنا خدا بنایا ہوا، یہ میری پکار کو نہیں سن سکتے، جن کو اللہ کے سوا میں نے اپنا خدا بنایا میری پکار کو نہیں سن سکتے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا حلیم ہے کہ بندہ ساری زندگی اس کا انکار کرتا رہا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا رہا، لیکن جب مشکل میں پھنس گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ وہاں پہ کیا، ہر جگہ وہی مدد کر رہا ہے، یہ دھوکے میں ہے کہ فلاں کی وجہ سے کام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے کام ہو گیا۔ ہر جگہ پہ وہی مدد کرنے والا ہے، چاہے سختی ہو چاہے آسانی ہو، وہی رب کریم ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ تو ویسے تو اس کے اوپر بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک دلچسپ واقعہ جو میرے اپنے دوست نے مجھے سنایا، پہلے بھی میں نے بعض اوقات سنایا، کہ ہمارے دوست چودھری شاہد صاحب، شاہد شاذلی، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور پہلے یونان میں تھے۔ تو ایک عرصے تک وہ شپس پہ کام کرتے رہے ہیں، سمندروں میں انہوں نے کافی ٹائم گزارا۔ تو جس زمانے میں وہ کام کر رہے تھے، آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے، تو بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا شپ جو ہے دنیا کے بڑے شپس میں سے ایک تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھئی اس کو طوفان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے شپ میں تھے اور سمندری طوفان آ گیا، اور یہاں تک کہ کئی دن ہمارا رابطہ منقطع رہا، دنیا سے کوئی رابطہ ہی ہمارا نہیں رہا۔ اچھا کہنے لگے، میں اس وقت نیا نیا تھا، تو لہریں آنا شروع ہوئی، تو ادھر سے آگے تھپیڑا مارا، تو کہا اس پہ بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے اوپر، وہ ڈرم کبھی ادھر لڑک کے جا رہے ہیں کبھی ادھر لڑک کے جا رہے ہیں۔ کہ لیں ہمیں بڑا مزہ آ رہا کہ پہلی دفعہ یہ موقع دیکھنے کو ملا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، جہاز ڈوب جائے گا ابھی۔ تو ہم لوگ ایسے عرشے پہ کھڑے ہو کے مزے لے رہے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کہ لیں پھر جہاز کا کپتان آیا، کہ ہم چند ایک مسلمان تھے، ان سے کہنے لگا کہ یار تم لوگ دعا کرو، ہمارا خدا تو سو گیا ہے، مسلمانوں کا خدا جاگتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، تم لوگ دعا کرو یہ آفت نکلے ورنہ پورا جہاز گیا اب۔ کہ اللہ اس وقت ہم لوگوں نے پھر دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، تو الحمدللہ طوفان ٹل گیا اور ہم سب کی جان بچ گئی۔ تو اب یہ غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ جب ایسی شدت آ جائے تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو مضطرر کی، لاچار کی دعا کو سنتا ہے اور اسے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور بڑا اہم راز میں آپ کو یہاں پہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ شکایت کرتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو العباس مرسی الشاذلی، جو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، ان کا قول شیخ احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المنن میں بیان کیا ہے کہ جب بندہ اضطرار کی حالت میں آ جائے کسی چیز کی طلب میں، تو پھر اس کی دعا رد
نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو پھر اس شخص کی طرح ہو جائیں جو ایسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے کہ جب اس کی تمام امیدیں منقطع ہو جاتی ہے اور کس طرح بلک بلک کے اور رو رو کر وہ دعا کرتا ہے، تو جب یہ کیفیت آپ پہ طاری ہو جائے گی تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بڑی راز کی بات ہے۔ اور اسی پر ایک اور خاص بات میں عرض کر دوں کہ جب امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سے پوچھا کہ حضرت شیخ کامل کی شرائط کیا ہے، تو آپ نے 15 شرائط بیان کی، تو سننے والے نے کہا کہ حضرت یہ ایسی شرائط والا پیر تو دنیا میں نہیں ملے گا، اس کو ڈھونڈنا تو ممکن نہیں ہے۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھی، آپ نے آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ مضطر کی دعا کون سنتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ تو جب تم شیخ کامل کی تلاش میں اس حال کو پہنچ جاؤ کہ تمہیں اس کے سوا کسی اور چیز کی طلب نہ رہے اور تم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا شروع کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چھپے اولیاء میں سے تمہارے سامنے کسی کو ظاہر کر دے گا اور تمہیں اس کے قدموں میں پہنچا دے گا۔ یہ وہ دولت نہیں ہے جو کتابوں میں ڈھونڈنے سے مل جائے گی یا اسٹیجوں پہ کھڑے ہوگا جناب فلانی کی علامت ہے، فلانی کرامت ہے، وہ بیان قصے کہانیاں سننے سے آپ کو مل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اپنی چادر کے نیچے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور جو اس حالت کو پہنچ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ ان پہ پھر ظاہر فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تم کو زمین پہ زمین کا خلیفہ بناتا ہے، تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے۔ اب مختصر کیوں ٹائم ہو گیا کافی، تو مختصر یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ وہ ہم سے پہلے لوگوں کو موت دیتا ہے، اس کو دوسرے جہان میں منتقل کر دیتا ہے، پھر ہم لوگ باقی ہوتے ہیں تو ہمیں پھر زمین کا نظام سونپ دیتا ہے، پھر جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں نئی نسل آتی ہے تو ہمیں وہ اس جہاں سے منتقل کر کے دوسری طرف منتقل کر دیتا ہے، اور پھر بعد والوں کو زمین کا نظام سونپ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ الہ مع اللہ، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت کم ہی دھیان کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے باوجود بھی بت پرستی میں پڑے ہوئے ہو، یہ ساری باتیں دیکھنے کے باوجود بھی اپنے جیسے انسانوں کی چاپلوسی کرنے میں لگے ہوئے ہو، اپنے جیسے انسانوں کو سجدہ کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ جس سیاستدانوں سے تعلقات کیوں بناتے ہیں؟ کبھی کام آ جائے گا، مشکل ہوتی ہے۔ آفیسروں کی چاپلوسی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں یار کبھی کام آ جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی۔ او میرے بھائی، تو سب کو چھوڑ دے، تو اپنے رب کو راضی کر لے، اسی کے ہاتھ میں سارے کام ہے۔ یہ دنیا کے تعلقات تیرے کام وام نہیں آنے کے، اگر جب تک وہ نہیں چاہے گا تیرا کوئی کام نہیں بنے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو ساری دنیا بھی تجھ سے ناراض ہو، تیرے سارے کام بن جائیں گے۔ تو فرما رہا ہے کہ لیکن تم دھیان نہیں کرتے ہو، پھر بھی اپنے چکروں میں لگے رہتے ہو۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو موحد بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ پورا پورا توکل ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے اور یہی ہمیں کرنا بھی چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بعض احباب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگوں کے نمبر اپنے موبائل میں سیو نہیں کرتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ توکل میں فرق پڑتا ہے، کہ جب نمبر ہوں گے بڑے لوگوں کے، آفیسروں کے، عہدیداروں کے، کوئی کام ہوگا تو فوراً وہ آفیسر یاد آئے گا، اور جب وہ نمبر نہیں ہوگا تو پھر اللہ یاد آئے گا، اللہ کی طرف دھیان جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنانی چاہیے تاکہ ہم میں وہ توحید پیدا ہو سکے۔